اگر 21ویں صدی کو ایجاد کی صدی قرار دے دیا جائے تو یہ ہرگز بھی جانا ہوگا۔ ایجاد یعنی انوینشنز کے دور میں جاپان سب سے آگے ہے۔ آج کی ویڈیو بھی دراصل جاپان کے متعلق ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح جاپان ہر چیز کو اپنی عقل سے نیا رنگ دے رہا ہے۔ تو چلیے ہم آپ کو جاپان کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات بتاتے ہیں۔ سپر ٹوائلٹ جاپان نے جیسا ٹوائلٹ خود کے لیے بنایا ہے ویسے پوری دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اگر سچ پوچھا جائے تو یہ ٹوائلٹ کم بلکہ ایک جدید گیجٹ ہے۔ سپر ٹوائلٹ کے اندر بہت سے سسٹم اور سینسر لگائے گئے ہیں۔ مثلا نہ صرف یہ آٹومیٹک ہوتا ہے بلکہ آٹومیٹکلی فلش بھی کرتا ہے۔ اس کمانڈ کے اوپر ایک جدید سنک بھی بنایا ہے جسے آپ فیس واش کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، جو سنک کے پانی بھی فلش میں ضائع ہوتا ہے جس سے یہ صاف ستھرا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سپر ٹوائلٹ میں اور بھی بہت سے فنکشن لگائے گئے ہیں۔ کمال کی انجینئر ایجاد کی قدر صرف وہی لوگ جان سکتے ہیں جو صرف نوڈلز کے بہت زیادہ شوقین ہوتے ہیں۔ جاپان نے گرم نوڈلز کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جوپس ٹیپس کے اوپر چھوٹا سا فین لگا دیا تاکہ منہ میں جانے سے پہلے نوڈلز ٹھنڈا ہو جائے۔ جاپان لوگوں کے مطابق ہمیں اپنا کھانا ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنا قیمتی وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو ٹائم بچ جائے اسے صحیح طرح سے استعمال کرنا چاہیے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جاپان واقعی ایجاد کی ماہر ہے۔ کی بورڈز، جہاں ایک طرف پوری دنیا میں عام لوگوں کی بورڈز استعمال کرتے ہیں، وہیں دوسری جانب جاپان میں کچھ اس طرح کی بورڈز استعمال کیا جاتا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ عام لوگوں کے لیے یہ کی بورڈز شاید استعمال کرنا تھوڑا سا مشکل ہو، مگر جاپان لوگوں کے لیے بہت ماہرین ہیں۔ یہ لوگ کی بورڈز کا استعمال بہت ہی سپیڈ کے ساتھ کرتے ہیں۔ اسمارٹ روبوٹس کہا جاتا ہے آنے والے چند سالوں میں جاپان اپنے بہت سے کام روبوٹس کے سپرد کر دے گا۔ اس مقصد کے لیے اسمارٹ روبوٹس کنسیپٹ عام ہوتا جا رہا ہے۔ یہ روبوٹس انسانوں کی طرح ہدایت لے کر کام کرتے ہیں۔ یہ بہت سے جدید روبوٹس میں ہیں۔ بہت سے جاپانی ہوٹلوں میں یہ روبوٹس بطور ویٹرز کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، کئی دفتر میں ذمہ داریاں سنبھال لیتے ہیں۔ کیپسول ہوٹلز بعض اوقات کنٹری وائڈ ٹریولنگ کے دوران ہمیں آرام کرنے کے لیے رات گزارنے کے لیے بہت ضرورت ہوتی ہے، جو کہ بہت ہی ایکسپینسو ہوتا ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جاپان نے کیپسول ہوٹلز کا کنسیپٹ دنیا کو دے دیا ہے۔ ان ہوٹلز کو پورٹ کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ ان ہوٹلز میں سونے کے لیے بآسانی سے 1 یا 2 لوگوں کی سپیس ہوتی ہے۔ یہ بہت ہی سستے ہوتے ہیں۔ ان میں ضروریاتی زندگی کی تمام سہولتیں جیسے ٹی وی، چارجر پینل اور ایئر کنڈیشن جیسی چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ انہیں فی الحال جاپان کے 4 شہروں میں بنایا گیا ہے۔ ہیڈ امبریلا جاپان کی ایجاد، جسے ہیڈ امبریلا کا نام بھی دیا جاتا ہے، یہ بہت ہی لاجواب قسم کی ایجاد ہے۔ ویسے تو چھتری کو ایک ہاتھ میں پکڑنا پڑتا ہے، جس سے ایک ہاتھ انگیج ہو جاتا ہے، مگر اس امبریلا کی مدد سے ایسی کوئی دقت نہیں ہوتی۔ جاپان میں اکثر اوقات بہت سی بارشوں اور ٹائفونز کا آنا بہت ہی عام بات ہے، اس لیے وہاں امبریلا کا استعمال بہت ہی عام ہے۔ بظاہر یہ دیکھنے میں تھوڑا عجیب ضرور ہے، مگر آپ کو مکمل ہینڈ فری کر دے گا۔ اور بھی موجود ہے جب اندر آنے والا شناخت کرتا ہے، یعنی یوں لوگوں کے لیے بالکل بھی نہیں کھلتا جو اس کے ڈیٹا بیس میں لسٹ میں موجود نہیں ہے۔ صرف یہی نہیں، یہ کھلتے اور بند ہوتے وقت مختلف طرح کی کیڑے مکوڑے اور دھول مٹی کو بھی اندر آنے سے روکتا ہے۔